السلام علیکم جی ناظرین، اگر آپ کو آرام دہ اور فریش محسوس کرنے کے لیے 24 گھنٹوں میں 9 گھنٹوں سے زیادہ نیند کی ضرورت پڑ رہی ہے تو یہ کوئی صحت کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ خاص طور پہ ناظرین، اگر آپ غیر متوقع جگہوں اور غیر متوقع اوقات میں سو رہے ہیں تو آپ کو یہ دیکھنا ضروری ہے کہ آپ کو شاید صحت کا کوئی مسئلہ ہے اور اس کے لیے اپنا تجزیہ کرنا ضروری ہے۔ زیادہ تر معاملات میں ضرورت سے زیادہ نیند کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے اور آپ لوگ خود سے یہ سوچتے ہیں کہ یہ زیادہ کام کرنے کی وجہ سے ہمیں زیادہ نیند آ رہی ہے۔ ناظرین، میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کیوں بہت زیادہ سوتے ہیں اور 12 گھنٹے سونے کے بعد بھی بہت تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں، اور اگر آپ رات میں ٹھیک سو رہے ہیں اور دن میں زیادہ سو رہے ہیں اور جاگنے کے بعد آپ اپنے آپ کو بالکل ایکٹیو اور فریش محسوس کرتے ہیں تو آپ اس کیٹیگری میں نہیں آتے۔ تو ناظرین، اب ہم ذکر کرتے ہیں ان صحت کے مسائل کا جو بہت زیادہ سونے کی وجہ بن سکتے ہیں، مگر اس سے پہلے ناظرین آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں تاکہ اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ تک فوراً پہنچ جائیں، اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ان کا نوٹیفیکیشن بھی آپ کو مل جائے۔ ہو سکتا ہے آپ ہائپر سومنیا کا شکار ہوں۔ بے خوابی کے برعکس ہائپر سومنیا ایک ایسی حالت ہے جو رات یا دن کے دوران نیند کی مدت میں اضافہ کر دیتی ہے۔ در حقیقت اس بیماری میں آپ کو رات کو بھی زیادہ نیند آتی ہے اور دن میں بھی آپ بہت زیادہ سوتے ہیں، یہاں تک کہ آپ گاڑی چلاتے ہوئے بھی نیند کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اور جب آپ اتنا زیادہ سوتے ہیں جو کہ تجویز کردہ مقدار سے زیادہ ہے تو آپ زیادہ سونے کی وجہ سے تھکاوٹ اور جسم میں درد کا شکار ہو سکتے ہیں۔ آپ ڈپریشن کا شکار ہو سکتے ہیں۔ جی ہاں، جہاں پر دیکھا گیا ہے کہ بعض بڑوں کو ڈپریشن کی وجہ سے بے خوابی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہاں پر اس کے برعکس کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، بڑے یا بچے، جن میں ڈپریشن کی وجہ سے زیادہ سونے کی علامت ظاہر ہوتی ہے۔ اگر آپ نظر انداز کر رہے ہیں یا نہیں جانتے کہ آپ ڈپریشن کا شکار ہیں تو بہت زیادہ نیند لینا اس بات کی علامت ہو سکتی ہے کہ آپ کو ڈپریشن کی بیماری ہو سکتی ہے اور اسے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ زیادہ نیند کی زیادتی کی ایک وجہ آپ کا دل بھی ہو سکتا ہے۔ علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ بعض اوقات دل کی بیماریاں زیادہ نیند میں مبتلا کر دیتی ہیں، پھر چاہے وہ رات کی نیند زیادہ ہو یا دن کی نیند زیادہ ہو، یہاں تک کہ آپ دن اور رات دونوں میں زیادہ سونے لگ جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو تھکاوٹ بہت زیادہ محسوس ہو رہی ہو مگر آپ نے اتنا محنت طلب کام نہ کیا ہو، اور یہ در حقیقت اسی دل کے مسئلے کی وجہ سے زیادہ تھکاوٹ اور زیادہ سونا ہو سکتا ہے۔ آپ کو اپنے تھائرائیڈ کا ٹیسٹ کروانا چاہیے۔ تھائرائیڈ کی 2 قسم کے مسائل ہیں جو نیند کو متاثر کرتے ہیں۔ اگر تھائرائیڈ زیادہ ہو جائے تو نیند کم ہو جاتی ہے، اور اگر تھائرائیڈ کم ہو جائے تو نیند بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ ہائپو تھائرائیڈزم، جس میں تھائرائیڈ ہارمون کم ہو جاتا ہے، 10 گھنٹے سے زیادہ انسان سوتا ہے اور یہ دن کی تھکاوٹ اور نیند کا سبب بن جاتا ہے۔ اس لیے ناظرین، اگر آپ کو بظاہر کوئی بھی اور علامت نہیں ہے اور آپ کو زیادہ سونے کا مسئلہ سامنے آ رہا ہے تو یہ تجویز کی جا سکتی ہے کہ آپ اپنا تھائرائیڈ کا ٹیسٹ کروائیں۔ زیادہ نیند کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ ہر رات 6 گھنٹے سے کم سو رہے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ رات کے وقت نیند کی کمی کی وجہ سے دن میں آپ زیادہ سونے لگ جاتے ہیں، مگر اس سونے سے بھی آپ کو سکون محسوس نہیں ہوتا اور آپ تھکے تھکے محسوس کرتے ہیں۔ یہ چاہے آپ خود کر رہے ہوں یا کسی پریشانی کی وجہ یا سٹریس کی وجہ سے ہو، اگر آپ کی نیند 6 گھنٹے سے کم ہے تو آپ زیادہ سونے میں مبتلا ہو سکتے ہیں دن کے وقت۔ آپ کی نیند کا دورانیہ پرسکون، آرام دہ اور بلا رکاوٹ ہونا چاہیے۔ اگر ایسا آپ نہیں کریں گے تو آپ دن میں بھی کافی زیادہ سوئیں گے اور بار بار آپ کو نیند کے جھونکے محسوس ہو سکتے ہیں۔ ایک آخری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کی سانس میں رکاوٹ نیند کی کمی کی وجہ بن سکتا ہے۔ obstructive sleep apnea اسے کہا جاتا ہے۔ اس میں یوں ہوتا ہے کہ سانس لینے کے راستوں میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے۔
यानी नाक से लेकर फेफड़ों तक बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि सांस लेने में रुकावट आ जाती है और हवा का गुजरना नहीं होता। 10 सेकंड के लिए आपकी सांस रुक जाती है और ये रात में सैकड़ों बार हो सकता है। इसकी वजह से रात में कई बार हमारी नींद में खलल पैदा हो जाता है और हमें आराम महसूस करने के लिए मजीद घंटों की नींद की जरूरत होती है। जब हमारी नींद के ये घंटे नहीं होते तो दिन में नींद आती है। ऐसा लगता है कि आप कहीं भी किसी भी वक्त सो सकते हैं और हम में से बहुत से लोग उसे अच्छी नींद कह सकते हैं, लेकिन दरअसल ये एक बीमारी की वजह हो सकता है। तो नाजरीन, ये हैं वो वजूहात जो आपकी ज़्यादा नींद का सबब बन सकती हैं। आप अपनी ज़िंदगी के रोज़मर्रा की रूटीन पर गौर करें, अपना तज्ज़िया करें, गौर करें कि इनमें से कोई अलामत आपको मौजूद है कि नहीं, या फिर सेहत से मुताल्लिक कोई भी और अलामत अगर आप महसूस कर रहे हैं और साथ में आपकी नींद की भी ज़्यादती है तो आप अपने डॉक्टर से रुजू करें। उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद अपनी नींद को आप काफ़ी हद तक जांच सकेंगे। आप अंदाज़ा लगा सकेंगे कि आपकी नींद की बड़ी वजह इन वजूहात में से कौन सी है और फिर उसके मुताबिक आप अपने डॉक्टर को चेकअप करवा सकेंगे। मज़ीद इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल देखते रहिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।